میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، اچھی خبر کے ساتھ ولاگ کا آغاز کرتا ہوں. رائٹرز جو کہ برطانوی خبر رساں ایجنسی ہیں، اس کی خبر ہے جس نے اس وقت جو یہ خبر ہے یہ صرف رائٹرز کے اوپر نہیں بلکہ پوری دنیا کے میڈیا کی جو ہے وہ اس وقت ہیڈ لائن بنی ہوئی ہے. اور خبر یہ ہے کہ گزشتہ رات فیلڈ مارشل سید عاصم منیر امریکہ اور ایران کے درمیان جو جنگ بندی کے لیے ایک جو فریم ورک ہے وہ ایکسچینج کیا ہے. انہوں نے امریکہ کو بھی جو دیا ہے اور وہ ایران کو بھی پہنچا دیا، اور ایران کی جانب سے اس بات کی تصدیق بھی ہو چکی ہے. اور فریم ورک یہ ہے جی کہ فوری طور پر جنگ بندی کی جائے اور اسٹریٹ آف ہرمز کو کھولا جائے، اور پھر اس کے بعد مذاکرات کا آغاز کیا جائے، جبکہ ساتھ ہی جو ایران کے اوپر سینکشنز ہیں ان کو بھی لفٹ کر دیا جائے. یعنی اقتصادی پابندیاں جو دہائیوں سے جس کا ایران کو سامنا ہے اس کو فل فور جو ہے وہ ہٹا دیا جائے. اب بظاہر تو یہ ون ون ایک فارمولہ ہے جو کہ ایران کے لیے بھی اور امریکہ کے لیے بھی. اگر اس وقت تک کی ہم بات کریں تو یہ جو کاوشیں اور کوششیں پاکستان کی جانب سے کی گئی ہیں، جس کی تصدیق ہو رہی ہے، یہ چیز واضح کرتی ہے کہ پاکستان مشرق وسطیٰ کے اندر قیام امن کے لیے سنسیئر ایفرٹس کر رہا ہے. یہ خبر جو ہے یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ پاکستان کا جو موقف ہے وہ تنازعات کے حل کو بات چیت اور مذاکرات کے ذریعے اور ڈپلومیٹک انگیجمنٹ کے ذریعے جو ہے اس کو حل کیا جائے. یہی ایک وے فارورڈ ہے جو پاکستان جو ہے وہ دنیا کو دے رہا ہے. اگر بات کریں تو پاکستان نے ہمیشہ ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے، اور خطے میں قیام امن کے لیے جو پاکستان کی یہ کوشش اور یہ ایفرٹ ہے اس کو دنیا سراہ رہی ہے. اگر کوئی اس کو اپریشیٹ نہیں کر رہا تو وہ ہمارا پڑوسی ملک واحد دنیا کا ایک ملک ہے جس کا میڈیا اس کے اوپر جو ہے وہ بین کر رہا ہے، جو کہ اس وقت رو رہا ہے، چیخ رہا، چلا رہا ہے. اس کو اس پاکستان کے اس کردار کی تکلیف ہے، کیونکہ انڈیا کی یہ خواہش تھی کہ وہ دنیا کے سامنے پاکستان کو یعنی ایک دہشت گردی کو فروغ دینے والا ملک کے طور پر پیش کرے، اور ساتھ ہی اس کی خواہش تھی کہ پاکستان کو یعنی ایک ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹ کا حامل جو ہے وہ ملک ظاہر کرے. لیکن دنیا آج پاکستان کے کردار سے واقف ہو چکی ہے. اس وقت تمام انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر پاکستان کے جو آرمی چیف ہیں، چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، ان کی تعریفیں ہو رہی ہیں. اور تعریف کیوں نہ ہو، کیونکہ ایک شخص پوری رات انگیجمنٹ کرتا رہا بٹوین یو ایس آفیشلز اینڈ ایرانین. اگر امریکہ کی بات کی جائے تو جے ڈی وینس کے ساتھ وہ بات چیت کرتے رہے، اور جو ان کے جو معاون خصوصی ہیں برائے مشرق وسطیٰ امریکہ کے اسٹیو وٹکوف، ان کے ساتھ بات چیت کرتے رہے. اور پھر عباس عراقچی صاحب جو کہ وزیر خارجہ ہیں ایران کے، ان سے بھی بات ہوئی ہے. یہ تو آفیشلی ابھی تک جو ہے اس بات کی تصدیق نہیں ہوئی، لیکن ایران کی جانب سے اس بات کی تصدیق کر دی گئی ہے، اور ایران نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ وہ کوئی ڈیڈ لائن ماننے کو تیار نہیں ہے. ایران ساتھ یہ بھی بات کر رہا ہے کہ وہ تنازع کا مستقل حل چاہتا ہے، وہ عارضی جنگ بندی نہیں چاہتا. اور ساتھ ان کی جانب سے یہ بیان بھی سامنے آیا ہے کہ ایران اس وقت یعنی عارضی سیز فائر کے اوپر اسٹریٹ آف ہرمز کو نہیں کھولے گا. بہرحال پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جانب سے اگر بات کی جائے تو منڈے تک کا جو آخری دن ہے، اس کے بعد وہ ٹیوزڈے کو انہوں نے کہا ہے جی کہ وہ جو ان کی دھمکی ہے کہ وہ پاور پلانٹ ڈے ہوگا ٹیوزڈے کو، اور 8 بجے تک کا ٹائم دیا ہے رات. اور یہ اب دیکھتے ہیں کہ ایران تو کسی صورت ڈیڈ لائنز کو جو پہلے یہ 5ویں ڈیڈ لائن ہے جی، اس سے پہلے 4 ڈیڈ لائنز کے اوپر جو انہوں نے دی تھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، اس کو ایران نے اپنی جوتی کی نوک پر رکھا ہے. تو یہ جو ڈیڈ لائنز ہیں یہ زیادہ مؤثر اور کارگر ثابت نہیں ہو رہی. بٹ ونس اگین اگر یہ مذاکرات کے نتیجے کے اندر اور پاکستان کی کاوشوں سے یہ جنگ بندی ہوتی ہے تو اس سے ایران جو ہے وہ بھی اپنی فتح کو کلیم کر سکتا ہے، اور امریکہ بھی اپنی فتح کے ساتھ جو ہے وہ اس کو وے آؤٹ مل رہا ہے. وہ کس طریقے سے؟ بات یہ ہے کہ ایران کے اندر رجیم چینج کا جو ہے وہ دعوے کے ساتھ جو ہے وہ امریکہ آیا تھا. ایران میں جو رجیم ہے وہ آج بھی برقرار ہے، گو کہ
ایران کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے ان کی شہادتیں ہو چکی ہیں. اگر بات کی جائے جو پرومیننٹ لوگ ہیں ان میں سب سے پہلے آیت اللہ خامنائی وہ شہید ہوئے. پھر علی لاریجانی جو ہے وہ حالیہ کچھ عرصہ پہلے آپ نے دیکھا کہ ان کی شہادت بھی ہوئی. اور اب اس کے بعد اگر بات کریں تو ایرانی جو پاسداران انقلاب کی انٹیلیجنس کے سربراہ تھے میجر جنرل مجید خادمی, ان کی شہادت بھی ہو چکی ہے اور اس کو آفیشلی جو ہے وہ تسلیم بھی کر لیا ہے. اب یہ سچویشن جتنا نقصان ہو چکا ہے ایران کا لیڈرشپ کا, یہ ناقابل تلافی ہے. بٹ ایون دین اس جنگ کے اندر ایران کا کھڑے رہنا یہ اس کی بہت بڑی فتح ہے. اور مستقبل کے لیے بھی اگر ان کے اوپر سے سینکشنز ختم ہو جاتی ہیں تو ایران کے پاس جو اس وقت وسائل موجود ہیں جو کہ قدرتی ذخائر ہیں ان کے پاس تیل کے اور گیس کے, تو اس سے ایران جو ہے وہ اپنی ترقی کی منازل جو ہے وہ بڑی تیز رفتاری کے ساتھ طے کر سکتا ہے. اور عوام جو ہے وہ یقینی طور پر ان کی خوشحالی پھر یعنی ان مذاکرات کے ذریعے اور سینکشنز کو لفٹ کرنے کے ذریعے ان کے دروازے کے اوپر دستک دے رہی ہے. اور پھر ہر ملک کے ساتھ وہ ٹریڈ کر پائے گا. ویسے بھی چین بہت بڑا خریدار ہے, لیکن پاکستان کو بھی اس کا فائدہ ہے کہ پاکستان ایران گیس پائپ لائن جو پاکستان کے تک بچھی ہوئی ہے, اب پاکستان نے اپنی طرف جو ہے وہ گیس کی لائن بچھانی ہے. اور پھر اس کے بعد پاکستان کی جو گیس کی اس وقت کمی ہے وہ بھی جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ وغیرہ ختم ہو سکتی ہے, اور یہ پاکستان کے بہترین مفاد کے اندر ہے. لیکن بہرحال جی پاکستان کا اس وقت جو ثالث کا کردار ہے یہ بیسکلی اس میں اعتماد کا فقدان ہے جی بٹوین ایرانینز اینڈ امریکنز. تو پاکستان جو اس وقت رول پلے کر رہا ہے وہ دونوں کے درمیان جو بد اعتمادی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے. اور اب یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں پاکستان کو اگر بات کی جائے تو مختلف ممالک کی حمایت درکار ہے. اس میں چین سب سے بڑا ملک ہے جس کی پاکستان کو حمایت ہے. اور اگر ساتھ بات کی جائے تو نہ صرف چین بلکہ روس کا اعتماد بھی بذریعہ چین پاکستان کو حاصل ہو چکا ہے. آج ہمارے جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں یا فورن منسٹر ہیں اسحاق ڈار صاحب, ان کی اپنے جاپنیز کاؤنٹر پارٹ سے بات ہوئی ہے, اور جاپان کی جانب سے بھی پاکستان کی ثالثی کی ان کوششوں اور کاوشوں کو بھرپور جو ہے وہ سپورٹ کیا گیا ہے, اور اس پر پاکستان کی تعریف بھی کی گئی ہے. جاپان تک جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ اس جنگ سے بہت زیادہ متاثر ہے. جو جاپان کو اس وقت مشکلات ہیں انرجی کرائسس کے حوالے سے, کیونکہ اسٹریٹ آف ہارمز سے ہی سارا ان کا آئل آتا ہے, تو ان کے بھی وسیع تر مفاد میں ہے کہ مذاکرات کے ذریعے یہ جنگ بندی ہو سکے. بہرحال جی بات یہ ہے کہ اس وقت اگر ایگزٹ کرتا ہے امریکہ یہاں سے تو پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنی وکٹری کلیم کر سکتے ہیں, اور ایران بھی اپنی پولیٹیکل وکٹری کلیم کر سکتا ہے. اگر بات کی جائے تو اس وقت پولیٹیکلی یہ جنگ ایران جیت چکا ہے. ہاں اگر ملٹری وائز بات کی جائے کس کا زیادہ نقصان ہوا ہے تو پھر یقینی طور پر ایران یہ جنگ ہار چکا ہے, اور امریکہ ملٹری وائز یہ جنگ جیتا ہے. کیونکہ امریکہ اکیلا نہیں ہے, اس کے ساتھ اسرائیل بھی ہے, اور اسرائیل آپ کو معلوم ہے کہ وہ سیولین انفراسٹرکچر کو مسلسل ٹارگٹ کرتا چلا آ رہا ہے. اس میں اگر یہ مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تو سب سے جو زیادہ نقصان میں رہے گا وہ اسرائیل رہے گا, کیونکہ اسرائیل کے لیے اس خطے کے اندر ایک ہی ملک جو ہے مڈل ایسٹ کے اندر جو تھریٹ ہے وہ تھریٹ ایران ہے. اور اگر ایران اپنے پاؤں پر کھڑا رہتا ہے, یہ رجیم قائم رہتی ہے, اور وہ اپنا میزائل سسٹم جو ہے وہ اپنی ڈیولپمنٹ وہ برقرار رکھتا ہے, تو اس سے صرف ایک ملک کو خطرہ ہے, وہ اسرائیل ہے. اور امریکہ یا خطے کے دیگر ممالک کے ساتھ جو ہے پھر اس کا کوئی ایشو نہیں رہے گا. کیونکہ اسرائیل کا پرابلم سمجھیں, اسرائیل اپنی جو اس کی ٹیریٹری ہے اس کو کبھی آج تک اس نے ڈیفائن نہیں کیا. اس نے یہ نہیں کہا کہ جی جہاں پر میرا بارڈر اب موجود ہے یہی میری ٹیریٹری ہے. اسرائیل کا جو پلان ہے وہ گریٹر اسرائیل کا, وہ یہاں سے ایکسپینشن چاہتا ہے, وہ اپنے ملک کو مزید بڑا کرنا چاہتا ہے, وہ ایون کہ ایران کو بھی اپنے اندر شامل کرنا چاہتا ہے, جو اس کے عزائم ہے کہ چاہے وہ 100 سال بعد اس کے کمپلیٹ ہوں, لیکن وہ آہستہ اسی ضمن کے اندر جو ہے وہ اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں جب سے اسرائیل وجود میں آیا ہے. تو اس لیے جو یہ بات کرنا مناسب ہوگی کہ اگر یہ جنگ بندی ہوتی ہے تو اس کا سب سے زیادہ جو بینیفٹ ہے وہ مڈل ایسٹرن ممالک کو ہوگا, جس میں UAE, بحرین, سعودی عرب, کویت, قطر یہ ممالک شامل ہیں, اور سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ اسرائیل کو ہوگا. اب اسرائیل جو ہے وہ اسپوائلر ہے,
اور اسرائیل یقینی طور پر اس کو سپوائل کرنے کے لیے اپنی کوششیں کرے گا. اور آپ کو جیسے معلوم ہے کہ اسرائیل سولین انفراسٹرکچر کے اوپر حملہ آور رہا ہے ایران کے اوپر, چاہے وہ برجز ہیں, چاہے وہ جو ہے وہ میڈیسن کی فیکٹریز ہیں, چاہے کوئی کیمیکل فیکٹریز ہیں, وہ ہر جگہ اس نے ٹارگٹ کیا. یہاں تک کہ ان کی طرف سے جو کلیم کیا جا رہا ہے نیتن یاہو کی طرف سے کہ 70% جو ان کی سٹیل ملز ہیں ایران کے اندر, ان کو بھی وہ تباہ کر چکے ہیں. اچھا, ایک بات, جتنا زیادہ جو ہے وہ اسرائیل جھوٹا ہے, مکار ہے, سب چیزیں اپنی جگہ ہے, لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں کہ اس جنگ کے دوران جتنے بھی کلیمز اسرائیلی سائڈ سے ہوئے ہیں, چاہے وہ آیت اللہ خامنائی کی شہادت تھی یا کوئی بھی, وہ وقت کے ساتھ سچ ثابت ہوئے ہیں. یعنی علی لارجانی کی شہادت کا بھی انہوں نے پہلے ہی کلیم کیا تھا اور وہ بات بھی درست ثابت ہوئی, جبکہ یہاں پر خاموشی رہی ایرانین سائڈ پر یا ایون امریکن سائڈ کے اوپر. پھر امریکہ نے بھی بعد میں اس کی تصدیق کی ہے. تو 70% جو سٹیل ملز کی ڈسٹرکشن کی وہ کلیم ہے, تو مجھے خدشہ ہے یعنی جو ان کا پاسٹ ٹریک ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے کہ وہ بات درست ہوگی. تو اگر یہ بات درست ہے تو پھر جو میزائل سسٹم جو بنا رہا ہے ایران, اگر یہ جنگ کنٹینیو رہتی ہے, سیز فائر نہیں ہوتا, جنگ بندی نہیں ہوتی, تو پھر یہ کتنا عرصہ جاری رکھ سکے گا. سوال یہ ہے, لمبی جنگ اسرائیل کو سوٹ کرتی ہے اور لمبی جنگ جو ہے وہ ایران کو سوٹ نہیں کرتی. اور امریکہ پہلے ہی ڈیمانسٹریٹ کر چکا ہے 2 جنگوں میں, میں پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں کہ افغانستان کے اندر اور عراق کے اندر, کہ امریکہ نے کئی سالوں تک مشتمل جو ہے وہ جنگ لڑ کے دکھائی ہے. اچھا, اب یہ بات آپ کو بتا دوں کہ یہ جو مالی اخراجات ہیں جو کہتے ہیں کہ 1.5 ٹریلین ڈالرز جو ہیں وہ اس جنگ کے اوپر جو ہے وہ مختص کر کے جو ہے وہ لڑی جائے گی, تو پہلے ہی وائٹ ہاؤس بتا چکا ہے ان کی ترجمان کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو جنگ کے نقصانات ہیں یہ مڈل ایسٹرن ممالک سے جو ہے وہ وصول کرنا چاہ رہے ہیں. تو دین اگین اگر یہ جنگ لمبی ہوتی ہے تو یعنی زیادہ نقصان امریکہ جو ہے وہ اپنے اوپر نہیں لے گا, بلکہ وہ یہ پیسے بھی ان مڈل ایسٹرن ممالک جو کہ آپ کو معلوم ہے کہ خاصے امیر ہیں, ان سے یہ پیسے وصول کرنا چاہے گا, اور وہ پھر کسی نہ کسی طریقے سے شاید یہ پیسے وصول بھی کر لے. تو ایران کو گرانے کے لیے جتنے بھی اخراجات ہوں گے وہ ان کے عزائم بظاہر دکھائی دے رہے ہیں کہ یہ پیسہ لیا جائے مسلم ممالک سے, مسلم ممالک سے ہی پیسہ لے کر مسلمان ہی ملک کو گرایا جائے. تو یہ میں اگین یہ بات کروں گا کہ ریجنس شو نہیں کرنے چاہیے, اور پاکستان کی جو کاوشیں کوششیں ہیں اس کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے ایران کو مذاکرات کی میز پر آنا ہی جو ہے وہ درست فیصلہ ہوگا. اس میں خطے میں قیام امن بھی یقینی بن سکے گا اور ایران کی ترقی کا ایک نیا دروازہ وہ کھل پائے گا. انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.